تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، میں نے چیختے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود دستاویزات والی فائل پوری طاقت سے ہوا میں لہرا دی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی اور وہ ہال کے پیچھے دروازے کی طرف پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ میرا نام عائشہ ہے اور میرے والد ایک سرکاری محکمے میں معمولی کلرک تھے اور میری والدہ مکمل طور پر گھریلو خاتون تھی۔ ہماری زندگی ایک عام اور محدود آمدنی والے گھرانے کی طرح نہایت سادگی سے گزر رہی تھی۔ میرے والدین کی سب سے بڑی فکر اور زندگی کا واحد مقصد میری شادی تھا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، یونیورسٹی میں ہمیشہ اچھے نمبر لیتی، لیکن ان کی نظر میں بیٹی کی کامیابی کی واحد دلیل صرف ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے میں شادی تھی۔ وہ میرے لیے ایسا رشتہ تلاش کر رہے تھے جو ہمیں معاشرے میں عزت دلا سکے اور ہماری غریبی کا داغ دھو سکے۔ عائشہ کے ابا، بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، محلے والے اور رشتہ دار طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کل شمشاد بیگم آئی ہوئی تھی اور گھما پھرا کر عائشہ کی عمر پر طنز کر رہی تھی۔ میری ماں نے شام کی چائے کا کپ والد کے سامنے ٹوٹی ہوئی میز پر رکھتے ہوئے افسردگی کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں بیگم، میں دن رات اسی پریشانی میں گھلا جا رہا ہوں اور میری تو راتوں کی نیند بھی اٹھ چکی ہے۔ والد نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ایک لمبی اور تھکی ہوئی آہ بھری۔ آج کل اچھے اور شریف رشتے ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کل کسی کو جہیز میں گاڑیاں، بنگلے اور باری رقم چاہیے ہوتی ہے۔ میں ایک معمولی کلرک ہو کر یہ سب کیسے پورا کروں؟ میں تو ساری تنخواہ بچوں کے راشن اور بجلی کے بلوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم، ہماری بچی کا نصیب ضرور کھلے گا، بس آپ ہمت نہ ہاریں۔ میں نے آج تک کبھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، لیکن بیٹی کے فرض سے تو ہمیں سب کو دوش ہونا ہی ہے۔ ماں نے میری طرف محبت اور امید سے دیکھتے ہوئے کہا، ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، کسی بہت اچھے گھرانے کا نصیب بنے گی۔ آپ ہی دفتر میں لوگوں سے بات چیت بڑھائیں، میں بات تو کر رہا ہوں، مگر جب لوگ پوچھتے ہیں کہ لڑکی کو کیا دو گے تو میری زبان تالو سے چپک جاتی ہے۔ والد نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ ہم غریب لوگ ہیں اور غریب کی بیٹیاں اکثر بوجھ سمجھی جاتی ہیں۔ ایسی کفر کی باتیں مت کریں، اللہ نے چاہا تو کوئی اچھا انسان ضرور ملے گا جسے دولت کی نہیں بلکہ ایک نیک سیرت لڑکی کی تلاش ہوگی۔ اماں نے انہیں تسلی دی۔ میں خاموشی سے پاس بیٹھی سبزی کاٹتی رہی اور ان کی تلخ مگر حقیقت پر مبنی باتیں سنتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ ان کی مجبوری کیا ہے، میں ان کے چہروں پر واضح تھکن اور پریشانی بخوبی پڑھ سکتی تھی۔ یہی روایتی سوچ ایک دن میری زندگی کو ہولناک موڑ پر لے آئی۔ میں اپنے والدین پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسے میں نے کبھی اپنی مرضی ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ جو بھی رشتہ لائیں گے میں بلا جھجک قبول کر لوں گی۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور میری شادی کی فکر میرے گھر والوں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنے لگی۔ ایک دن دوپہر کے وقت اچانک میری سگی خالہ ہمارے گھر آئیں۔ ان کا بیٹا احتشام کئی سالوں سے دبئی میں رہتا تھا۔ خالہ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی پانی کا گلاس پینے کے بعد میرے والدین کے سامنے احتشام کا رشتہ پیش کر دیا۔ بہن، میں تو کہتی ہوں تم عائشہ کا رشتہ میرے احتشام سے کر دو، اس سے بہتر لڑکا تمہیں پورے خاندان میں نہیں ملے گا۔ تم تو جانتی ہو احتشام میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہوں۔ خالہ نے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے اور پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو آپ کی بڑائی ہے آپا، لیکن احتشام تو دبئی میں رہتا ہے، وہ ہماری سیدھی سادھی لڑکی کو کیسے قبول کرے گا؟ اماں نے حیرت اور ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا، ارے تم اس کی فکر کیوں کرتی ہو؟ احتشام دبئی کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں سینئر مینیجر ہے۔ کمپنی نے اسے پروٹوکول کے ساتھ رہائش کے لیے ایک شاندار اپارٹمنٹ بھی دے رکھا ہے۔ وہ تو پیسوں میں کھیل رہا ہے۔ اسے خود مجھ سے کہا تھا کہ امی، میں کسی ماڈرن لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ایک سلیقہ مند گھریلو اور فرمانبردار لڑکی چاہیے جو میرا گھر سنبھال سکے، اور اس معیار پر عائشہ سے بہتر کون ہو سکتی ہے؟ خالہ نے پرجوش انداز میں بتایا، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے آپا، میں تو دل کی مراد پوری ہو گئی۔ میری اماں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی اور انہوں نے فوراً خالہ کے ہاتھ تھام لیے۔ لیکن کیا احتشام واقعی ہماری عائشہ کو پسند کرے گا؟ وہاں کا طرز زندگی تو بالکل مختلف اور جدید ہے، تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آ رہا؟ رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ خالہ نے اپنا موبائل فون نکالا اور اسکرین میری اماں کے سامنے کر دی۔ دیکھو یہ تصویر جو اس نے پچھلے ہفتے بھیجی تھی، اس میں وہ اپنی کمپنی کی دی ہوئی شاندار گاڑی کے ساتھ کھڑا ہے اور پیچھے اس کی رہائشی عمارت نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، یہ تو واقعی بہت بڑا آدمی بن گیا۔ والد صاحب اس شاندار پیشکش پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، ان کے کندھوں سے جیسے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ آپ، اگر آپ کی اور احتشام کی رضامندی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ ہماری بیٹی اپنے خاندان میں اور اتنے اچھے اور خوشحال گھر میں جائے گی۔ ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی راج کرے،
والد نے جذباتی انداز میں خالہ کا شکریہ ادا کیا۔ تو پھر مٹھائی منگواؤ بھائی، آج سے عائشہ میری بہو ہے۔ احتشام اگلے مہینے پاکستان آ رہا ہے اور ہم جلد از جلد یہ فرض ادا کریں گے، خالہ نے اپنی فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ میرے والدین نے کسی قسم کی مزید تحقیق کرنے یا احتشام کے کام کے بارے میں جاننے کی زحمت ہی نہیں کی، کیونکہ رشتہ داروں پر اندھا اعتماد ہماری خاندانی روایات کا اہم حصہ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ احتشام حقیقت میں وہاں کیا کر رہا ہے، اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے، یا وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ خالہ نے اپنے بیگ سے مٹھائی کا ڈبہ نکالا اور سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ رشتہ فوراً وہیں طے کر دیا گیا۔ میں کچن کے دروازے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے والدین کے چہروں پر موجود خوشی اور سکون دے کر ان کے فیصلے کے سامنے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میں سوچا شاید یہی میری قسمت ہے، احتشام کے ساتھ میری زندگی پرسکون گزرے گی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ گھر میں سارا دن مہمانوں کا ہجوم رہتا، خریداری، کپڑوں کی سلائی اور تقریبات کا سلسلہ جاری تھا۔ والد نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نکال لی اور کچھ رشتہ داروں سے قرض لے کر میری شادی کا بجٹ بنایا۔ وہ مجھے کسی بھی طرح کمتر محسوس نہیں کروانا چاہتے تھے۔ آپ اتنا قرض کیوں لے رہے ہیں؟ ہم سادگی سے بھی تو شادی کر سکتے ہیں۔ مجھے اتنے مہنگے کپڑوں اور بھاری جہیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک دن والد سے کہا جب وہ جیولر کی دکان سے ایک بھاری سیٹ بنوا کر لائے تھے۔ نہیں میری بچی، تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تیری ساس اور شوہر کے سامنے ہماری بے عزتی ہو جائے گی اگر ہم نے جہیز ہلکا دیا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کو کوئی تانا دے۔ تم بس خوش رہو اور ان چیزوں کی فکر مجھ پر چھوڑ دو۔ والد نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے مجھ سے کہا۔ احتشام دبئی سے پاکستان آ چکا تھا اور میں اسے مختصر فون کالز پر چند بار رسمی انداز میں بات کر چکی تھی، لیکن ان مختصر باتوں نے میرے دل میں کئی شکوک پیدا کر دیے تھے۔ ہیلو عائشہ، کیسی ہو تم؟ اور شادی کی تیاری کیسی چل رہی ہیں؟ احتشام کی بھاری اور کھردری آواز فون پر ابھری تھی۔ اچانک، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور سفر کیسا رہا ہے؟ تیاریاں بس زور و شور سے جاری ہیں، امی ابو مصروف رہتے ہیں، میں نے جھجکتے ہوئے نہایت رسمی انداز میں اسے جواب دیا تھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، مگر شادی کے کاموں میں الجھا ہوں، ابھی بھی بہت سے کام باقی ہیں۔ ویسے تمہارے ابو نے جہیز میں کیا کچھ خریدا ہے اور سونا کتنا بنوایا؟ آخرکار تم جانتی ہو آج کل سونے کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ مجھے امید ہے انہوں نے سمجھداری اور عقل مندی سے کام لیا ہوگا۔ احتشام کی آواز میں عجیب سی لالچ اور بے صبری نمایاں محسوس ہونے لگی۔ میں اس اچانک سوال پر حیران اور اندر سے پریشان ہو گئی تھی۔ کوئی بھی مہذب انسان شادی سے پہلے جہیز کا ایسے ذکر نہیں کرتا۔ مجھے ان چیزوں کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا۔ مجھے ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہے احتشام، اور نہ ہی میں نے کبھی ابو سے اس موضوع پر بات کی ہے۔ میرے والدین جو بھی اپنی خوشی سے دیں گے میرے لیے کافی ہوگا، میں نے انتہائی خشک اور سنجیدہ لہجے میں اسے جواب دیا۔ احتشام نے مصنوعی سا کہکا لگایا جو بالکل فطری محسوس نہیں ہوا۔ ارے میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، تم ناراض ہو گئی؟ تم دبئی آؤ گی تو یہاں کا طرز زندگی دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی اور سب کچھ بھول جاؤ گی۔ وہاں ہر چیز پیسے سے تولی جاتی ہے۔ ویسے تمہارے ابو کے پاس کتنی رقم موجود ہے؟ آج کل میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی نیا بزنس شروع کرے یا پھر کوئی اچھی پراپرٹی خرید لی جائے تاکہ ہمارا مستقبل مزید محفوظ ہو جائے اور آسانی پیدا ہو جائے۔ ان کا پیسہ بینک میں پراپر ویسے بھی کم ہوتا ہوگا، وہ تو ایک عام سے کلرک ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آئے گا جو وہ بزنس یا پراپرٹی میں لگا سکے؟ انہوں نے تو میری شادی کے لیے بھی مشکل سے رقم جمع کی۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور دل میں عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ مجھے اس کا یہ لالچی انداز اور مادہ پرستانہ رویہ برا لگا۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں، میں تو بس مشورہ دے رہا تھا، تم اپنی شادی کی تیاری کرو، باقی سب میں سنبھالوں گا۔ احتشام نے جلدی سے بات بدل دی اور فون بند کر دیا۔ میں نے ساری گفتگو اپنی والدہ کو تفصیل سے بتا دی۔ امی، احتشام اسے جہیز اور ابو کے پیسوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مجھے اس کی باتیں بالکل اچھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے مجھ سے زیادہ ہمارے پیسوں میں دلچسپی ہو۔ میں نے پریشانی بھرے لہجے میں والدہ کو سب کچھ بتا دیا۔ ارے میرے بھولی بیٹی، وہ دبئی میں رہتا ہے، وہاں کے لوگ ویسے ہی بزنس مائنڈیڈ اور کافی زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے وہ کوئی دیہاتی گنوار تھوڑی ہیں جو پیسوں کی بات کرنے سے شرمائے گا۔ اماں نے فوراً میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ تم خواہ مخواہ شک کرتی ہو، لڑکا ہے تھوڑا بہت پوچھ لے گا، اس میں کوئی خاص برائی نہیں، کل کو تمہارا مستقبل سنبھالے گا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ میں نے والدہ کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی تھی اور ان تمام باتوں کو شادی کی مصروفیات کی الجھن سمجھ لیا۔ مجھے لگا شاید میری سوچ غلط ہے اور مجھے وقت درکار ہے، لیکن حقیقت میں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ احتشام کی خوشحالی
اور میٹھی باتوں کے پیچھے ایک نہایت ہی خطرناک اور خوفناک جال بچھا ہوا تھا۔ وہاں پر بالآخر شادی کا دن آ گیا، جس کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے، لیکن میرے دل پر عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں صبح سویرے پارلر گئی، جہاں بیوٹیشین نے نہایت محنت سے میک اپ کیا اور مجھے سرخ عروسی جوڑا پہنایا، جس پر سنہری تاروں کا بھاری اور خوبصورت کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا۔ میں دلہن بن کر واقعی چاند کے خوبصورت ٹکڑے جیسی لگ رہی تھی۔ عائشہ، تمہارا دلہا تو بہت امیر ہے نا؟ میں نے سنا ہے وہ دبئی سے آیا۔ بیوٹیشین نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، وہ دبئی میں ملازمت کرتے ہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ تمہاری قسمت تو واقعی کھل گئی، اب تم دبئی میں عیش کرو گی اور غریبوں والی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں صرف ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، لیکن اندر سے میرا دل خوف اور گھبراہٹ سے کانپ رہا تھا۔ میں اتنی خوبصورتی کے خاندان کے کئی گھروں سے میرے رشتے آئے، مگر والدین نے احتشام کو ہی منتخب کیا تھا، اور ان کا فیصلہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے آخری فیصلہ تھا۔ میں بھاری سرخ جوڑا پہنے زیورات سے پوری طرح سجی ہوئی اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر ڈول کی مسلسل آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور مہمانوں کا شور اپنے عروج پر سنائی دے رہا تھا۔ ہر طرف کہکے خوشیوں کے گیت اور ہنسی مذاق جاری تھا، مگر سب کچھ بظاہر خوشی کے ماحول کے باوجود عجیب لگ رہا تھا۔ امی، بارات کب تک آئے گی؟ مجھے اس بھاری جوڑے میں شدید گھبراہٹ اور گرمی محسوس ہو رہی ہے، میں نے پریشانی سے پوچھا۔ بس راستے میں ہے میری جان، ابھی تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا، کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائیں گی۔ والدہ نے پیار سے میری پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ تم بس آرام سے یہاں بیٹھی رہو، درود شریف پڑھتی رہو، اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتی رہو، میں باہر مہمانوں کے کھانے پینے کا بندوبست دیکھتی ہوں۔ ابھی تمہارے ابو بھی باہر پریشانی میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے۔ جی امی، آپ جائیں، میں یہیں آرام سے بیٹھی ہوں، ابھی میں نے دھیرے سے جواب دیا، اور اماں جلدی سے باہر چلی گئی۔ میں اکیلی بیڈ پر بیٹھی اپنے دل کی بے چینی محسوس کرتی رہی۔ کمرے کے دروازے بند تھے، مگر باہر کا شور عجیب لگ رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی اور موسم پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور فضا عجیب لگ رہی تھی۔ بارات کے آنے کا وقت مکمل 7 بج چکے تھے۔ تب گاڑیوں کی روشنیاں مسلسل آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ اچانک پورے علاقے کی بجلی ایک زوردار جھٹکے سے بند ہو گئی۔ چاروں طرف گہرا خوفناک اندھیرا چھا گیا اور خاموشی پھیلنے لگی۔ فوراً پنکھے اور روشنیاں بند ہوتے ہی کمرے میں عجیب خوف بھر گیا۔ امی، یہ لائٹ اچانک کیوں چلی گئی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، لیکن باہر ڈول گانوں اور لوگوں کی آوازوں میں بات دب گئی۔ بجلی گئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے، کیونکہ ایسے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ عام بات سمجھی جاتی تھی، اور کسی نے دھیان نہیں دیا۔ میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار کر اپنا موبائل فون ڈھونڈنے لگی، تاکہ اس کی ٹارچ جلا کر کمرے میں کچھ روشنی کر سکوں۔ میں نے فون بڑی مشکل سے ڈھونڈ لیا اور بٹن دبانے لگی کہ اچانک مجھے گہرے اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بہت احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا ہو۔ میرا خون جیسے اچانک جم گیا اور فون ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کون ہے وہاں؟ کون آیا اندر؟ میں نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن قدموں کی آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ کمرے کے اندھیرے میں مجھے 2 سائے حرکت کرتے دکھائی دیے۔ میں مزید کچھ بولنے لگی تھی کہ ایک مضبوط بازو نے پیچھے سے مجھے کھینچ کر سختی سے میرا منہ دبا دیا۔ میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گھٹ کر میرے گلے میں ہی دب کر رہ گئی اور نہ نکلی۔ ایک اور طاقتور ہاتھ نے میری کمر کو سختی سے جکڑ لیا۔ مجھے بے دردی سے زمین پر گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کی طرف لے جایا گیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں دل میں پوری شدت سے چیخ رہی تھی، لیکن میرے منہ سے صرف گھٹی گھٹی بے آواز سسکیاں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے پوری طاقت سے مزاحمت کی، اپنے ہاتھ پاؤں ہر طرف مارے، انہیں نوچنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نامعلوم شخص کی گرفت کسی درندے کی طرح مضبوط تھی۔ میرا بھاری عروسی جوڑا، لمبا دوپٹہ اور قیمتی زیورات مسلسل رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور میری حرکت مزید مشکل اور تکلیف دہ ہوتی گئی۔ اسے بغیر کسی رحم کے مجھے کھڑکی سے باہر نکال دیا۔ وہاں اندھیرے میں پہلے سے کالی گاڑی سٹارٹ حالت میں کھڑی تھی۔ اس شخص نے مجھے زور سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی اور بھاگنے کی کوشش کر پاتی، ایک اور شخص نے میرے چہرے پر گیلا رومال سختی سے رکھا، جس سے انتہائی تیز اور ناقابل برداشت بو مسلسل آ رہی تھی۔ میرا دم بری طرح گھٹنے لگا اور حواس جواب دینے لگے۔ فوراً میری آنکھوں کے سامنے موجود اندھیرا مزید گہرا اور خوفناک ہو گیا، اور پھر میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے مجھے شدید سر درد محسوس ہوا، جیسے کوئی مسلسل میرے سر پر بھاری ہتھوڑے مار رہا ہو۔ ناک میں عجیب سی نمی زدہ اور گرد آلود بو بھری تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی بھاری پلکیں کھولنے کی کوشش کی۔
آنکھوں کے سامنے کچھ دیر تک گہرا اندھیرا ہی چھایا رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ منظر واضح ہونے لگا اور چیزیں نظر آنے لگی۔ میں خستہ حال اور ویران مکان کے تاریک کمرے میں موجود تھی، جہاں ایک پوسیدہ بستر پر نیم بے ہوش حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کی چھت سے ایک مدھم پیلے رنگ کا بلب لٹک رہا تھا، جس کی روشنی بمشکل دیواروں تک پہنچ پا رہی تھی۔ کمرے کے ہر طرف مٹی، جالے اور پرانا ٹوٹا سا سامان بکھرا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم بری طرح ٹوٹا ہوا اور کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ کیمیکل کی بو ابھی تک میرے دماغ پر اثر ڈال رہی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے کونے میں بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ وہ ایک ٹوٹی چارپائی پر بیٹھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ضعیف تھی، مگر اس کا چہرہ نہایت صاف اور پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر موجود جھریاں کسی گہرے دکھ کی نشانی تھی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی اور اداسی چھپی تھی۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے دیوار کے ساتھ سکڑ کر کانپتی آواز میں سے پوچھا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا، آواز پر مشکل باہر آ رہی تھی۔ اس نے میری طرف اپنی ویران آنکھوں سے خاموشی سے دیکھا اور پھر ایک سرد آہ بھری، جیسے دل پر بوجھ ہو۔ میں تمہاری جان بچانے آئی ہوں، ورنہ کل صبح تک تو تمہاری میت کسی ہسپتال کے مردہ خانے میں لاوارث پڑی ہوتی۔ شاید وہاں اس کی آواز میں عجیب سی تلخی اور درد موجود تھا، جس نے میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے جانے دو، میری آج شادی ہے، میرے والدین میرے انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن میری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی۔ بوڑھی عورت اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ تمہاری شادی نہیں، بلکہ تمہاری موت کا سودا طے ہوا ہے۔ جس درندے کے ساتھ تمہارے والدین نے رشتہ طے کیا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے، اس نے تلخ لہجے میں مجھے بتایا۔ تم بکواس کر رہی ہو، احتشام دبئی میں بڑی نیشنل کمپنی کا مینیجر ہے، میرے والدین نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ اندھا اعتماد انسان کی آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے پٹی باندھ دیتا ہے، اس نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور واپس جا کر بیٹھ گئی۔ میرا نام ختیجہ ہے اور میں احتشام کی پہلی بیوی کی ماں ہوں۔ یہ سنتے میرے دماغ میں جیسے زوردار دھماکہ ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ پہلی بیوی؟ احتشام کی تو کبھی شادی ہی نہیں ہوئی، میری خالہ نے خود میرے والد کو یہ بتایا تھا۔ میں نے حیرت و شدید صدمے بھرے لہجے میں اسے کہا، تمہاری خالہ اس درندے کی سب سے بڑی سہولت کار عورت ہے، وہ جانتی ہے اس کا بیٹا کیا کرتا ہے، مگر دولت کی بھوک نے اس کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا۔ ختیجہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بتایا، احتشام دبئی میں کوئی نوکری نہیں کرتا اور نہ اس کے پاس کوئی گاڑی ہے، بلکہ کوئی خطرناک نفسیاتی مریض اور قاتل ہے۔ وہ ایک بین الاقوامی گینگ کا حصہ بن کر جرائم کرتا رہتا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تم مجھے ڈرا رہی ہو، میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں اس ہولناک حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا طریقہ بہت سیدھا اور خطرناک ہے، وہ اپنے گینگ اور اپنی ماں کے ذریعے تم جیسی خوبصورت معصوم لڑکیوں کو پھنساتا ہے۔ ختیجہ نے میری کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ وہ ان لڑکیوں سے شادی کرتا ہے، جہیز سونا اور نقدی لیتا ہے، پھر چند دن بعد انہیں خطرناک زہر دے دیتا ہے۔ یہ زہر سیدھا دل پر اثر کرتا ہے اور موت کو عام ہارٹ اٹیک کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ پھر وہ سارا مال لے کر ہمیشہ کے لیے فرار ہو جاتا ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ میں دل کی دھڑکن تیز سے بڑھنے لگی اور ذہن میں احتشام کی وہ تمام باتیں گھومنے لگی جو اس نے فون پر کہی تھی۔ اب اس کی لالچی آواز مجھے کسی اندھے کنویں جیسی لگی۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا، مگر دل پھر بھی کسی موضع اور امید کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ مان لیا تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن ممکن ہے کہ تم میری خالہ کی کوئی پرانی دشمن ہو اور شادی توڑنا چاہتی ہو۔ میں نے ہمت کر کے اسے کوئی ثبوت مانگنے کی کوشش کی۔ بوڑھی عورت نے بغیر کچھ کہے اپنا پرانا چمڑے والا بیگ اٹھایا، پھر اس کی زپ کھول کر ایک موٹی خاکی فائل نکالی اور سیدھا میرے سامنے فرش پر زور سے پھینک دی۔ فائل فرش پر گری اور اس میں موجود کچھ کاغذات باہر نکل آئے۔ وہ ہمیں طرف دے کر بھاری آواز میں بولی، یہ دیکھو، ان کاغذات میں تمہارے ہر سوال کا جواب موجود ہے، اور میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ بھی انہی میں دفن ہے۔ اس نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل اٹھائی اور کھولنے لگی۔ اس میں سب سے اوپر ایک نوجوان لڑکی کی تصویر لگی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ تصویر کے ساتھ ایک کاغذ منسلک تھا جو دبئی کے کسی ہاسپٹل کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ موت کی وجہ قلب کا بند ہونا لکھی تھی۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں دوسرا صفحہ پلٹا۔ وہاں ایک اور لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سرٹیفکیٹ موجود تھا۔ یہ میری بیٹی مریم کی تصویر ہے۔ ختیجہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے روتی آواز میں کہا، احتشام نے 3 سال پہلے میری بیٹی سے شادی کی تھی، وہ اسے دبئی لے گیا،
ہم سمجھے تھے ہماری بیٹی راج کرے گی، لیکن صرف 2 مہینے بعد ہمیں اس کی میت ملی۔ اس کے جسم پر ایک بھی نشان نہیں تھا۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے اگلا ورق پلٹنے لگی۔ اس تصویر میں احتشام اس لڑکی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے فائل میں موجود پچھلی 3 لڑکیوں کی تصویریں اور ان کی موت کی رپورٹس بار بار دیکھی۔ سب کی موت کی وجہ دل کا دورہ لکھی ہوئی تھی، اور ہر تصویر میں احتشام ان لڑکیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ ثبوت اتنے واضح، مضبوط اور خوفناک تھے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، اور مجھے احساس ہوا کہ میرے والدین نے معاشرے میں اپنی جھوٹی عزت برقرار رکھنے کی خاطر مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ مجھے یقین آ گیا، میں مانتی ہوں کہ وہی درندہ ہے۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے فائل ایک طرف پھینک دی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ میری برات میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور میرے والد کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تمہارے والد کی عزت تمہاری جان سے بڑھ کر نہیں ہے، ختیجہ نے سختی سے مجھے ٹوکا۔ اس مکان کے باہر احتشام کے 2 کارندے پہرے دے رہے ہیں، تو پھر تم مجھے یہاں کیوں لائی؟ اگر باہر پہرا ہے تو ہم تو یہاں پھنس گئے ہیں۔ میں نے پریشانی اور گھبراہٹ میں اپنی بات مکمل کی۔ میں پچھلے 2 سال سے احتشام کے گینگ پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی اور ماں کی بیٹی کو اس درندے کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ختیجہ نے گہری سانس لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، آج مجھے پتہ چلا کہ اس نے تمہارے والدین کو دھوکہ دے کر تم سے شادی طے کر لی ہے، تو میں نے اپنے ایک جاننے والے لڑکے کی مدد سے بجلی بند کروائی اور تمہیں اس رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلوا لیا۔ وہ کرندے جو باہر کھڑے ہیں انہیں بھی ابھی تک نہیں معلوم کہ تم میرے قبضے میں ہو۔ وہ احتشام کی طرف سے اس مکان کی حفاظت پر مامور ہے۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اگر انہیں شک ہو گیا یا وہ اندر آ گئے تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ میں نے اپنے بھاری روسی جوڑے کو سمیٹتے ہوئے آنسو پہنچے۔ میرا دل خوف سے سینے کو چیر کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ ہم نے مکان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سامنے کا پرانا لکڑی کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن اس کے باہر قدموں کی چاپ اور کرندوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہم اس دروازے سے کسی صورت باہر نہیں جا سکتے تھے۔ مکان بہت چھوٹا اور خستہ حال تھا۔ پچھلی دیوار میں ایک چھوٹی سی روشن دان نما کھڑکی تھی، جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ ایک اندھیری گلی میں کھلتی تھی۔ یہی کھڑکی ہماری آخری امید تھی۔ ہمیں اسی راستے سے باہر نکلنا ہوگا۔ ختیجہ نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ کھڑکی تو بہت اونچی ہے، اتنے بڑی جوڑے میں وہاں تک کیسے پہنچوں گی؟ میں نے بے بسی سے کہا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، موت تمہارے پیچھے کھڑی ہے اور زندگی اس کھڑکی کے دوسری طرف۔ ختیجہ نے میرے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں ایک پرانی کرسی لے کر آتی ہوں، تم اس پر چڑھ کر باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ ختیجہ نیچے سے کرسی کو مضبوطی سے پکڑے رہی۔ میں نے اپنا بھاری لہنگا احتیاط سے سمیٹا اور آہستہ سے کرسی پر قدم رکھا۔ کرسی نے چڑچڑاہٹ کی آواز نکالی جس سے میرا دل دہل گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو اوپر کھینچنے لگی۔ شاباش، بس تھوڑا سا اور اوپر۔ اپنے ہاتھ مضبوطی سے کھڑکی کے فریم پر جماؤ۔ ختیجہ نیچے سے میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ کھڑکی کے سیمنٹ پر رکھ کر پوری طاقت سے خود کو اوپر اٹھایا۔ میرے ہاتھوں میں موجود شیشے کی چوڑیاں دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئیں اور ان کے ٹکڑے میری کلائیوں میں چبھ گئے۔ خون بہنے لگا، لیکن میرے پاس درد محسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میرا بھاری جوڑا دیوار کی زنگ آلود کیل میں پھنس کر پھٹ گیا۔ میرے ہاتھوں پر خراشیاں آ گئی، لیکن موت کے خوف نے میرے اندر ایک عجیب طاقت بھر دی تھی۔ میں نے اپنا آدھا جسم کھڑکی سے باہر نکال لیا تھا۔ باہر اندھیری اور تنگ گلی تھی، لیکن میں ابھی باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ایک خوفناک آواز گونجی، دروازہ کھول بڑھیا، ہمیں پتہ ہے تم اندر ہو، احتشام بھائی کا فون آ گیا، اب تماچا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مکان کے سامنے والے دروازے پر زور زور سے لاتیں پڑنے لگی۔ ان شفاق لوگوں کو ہمارے وہاں ہونے کا علم ہو چکا تھا۔ دروازے کی خستہ حال لکڑی ٹوٹنے کی آواز پورے مکان میں گونج رہی تھی۔ میری سانس خوف سے رکنے لگی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے میں زور سے زمین پر گری۔ ریت اور مٹی کی بو میرے دماغ تک پہنچ گئی۔ چند لمحوں بعد میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ختیجہ کھڑکی کے فریم کو پکڑے اندر کی طرف جھانک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ نہیں عائشہ، تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ، میں انہیں یہی روکوں گی تاکہ تم دور نکل سکو۔ ختیجہ نے مجھے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی مضبوطی اور اطمینان تھا۔ میں تمہیں یہاں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ تمہیں مار ڈالیں گے، میں روتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ دوبارہ اس کی طرف بڑھایا۔ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا لڑکی، اب تم اپنی جان بچاؤ اور اس درندے کا پردہ فاش کرو۔ ختیجہ نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، میرا وقت ویسے بھی پورا ہو چکا ہے، لیکن تمہیں ابھی جینا ہے
اسی لمحے مکان کے اندر ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ لکڑی کا دروازہ ٹوٹ کر زمین پر گر چکا تھا اور باریک قدموں کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگی۔ میرے پاس مزید رکنے یا بحث کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنا پھٹا ہوا باری لہنگا دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اس تاریک گلی میں اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ گلی بہت تنگ تھی اور اس میں گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی اور مجھے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے بھاگی ہے، جلدی پکڑو اسے، آج وہ کسی صورت بچ کر نہ جانے پائے۔ پیچھے سے ایک کرندے کی خوفناک آواز گونجی۔ اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو احتشام بھائی ہمیں زندہ گاڑ دیں گے، جلدی بھاگو، دوسرے کرندے نے چیختے ہوئے کہا۔ ان کی خوفناک آوازیں سنتے ہی میرے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ میرے ننگے پاؤں میں گلی میں پڑے کانٹے اور نکیلے پتھر چبھ رہے تھے، لیکن خوف کی وجہ سے مجھے کسی درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ گلیاں مجھے کسی نہ ختم ہونے والی بھول بھلیاں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے تیزی سے ایک موڑ کاٹا اور سامنے پڑے کوڑے کے ایک بڑے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ مجھے لگا میرے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ میں نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ سختی سے رکھ لیے تاکہ میری سانسوں کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ کہاں غائب ہو گئی ہو؟ وہ ابھی تو یہی ہمارے آگے بھاگ رہی تھی، پہلا کرندہ میرے بالکل قریب آ کر غصے سے بولا۔ میں اس کے بھاری جوتوں کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ اس طرف دیکھو، شاید وہ مین روڈ کی طرف نکل گئی ہو، ہمیں جلدی سڑک تک پہنچنا ہوگا۔ دوسرے شخص نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا۔ روشنی کی تیز لکیر میں سر کے بالکل اوپر سے گزری۔ میں خوف سے کانپ گئی اور کوڑے کے ڈھیر کے ساتھ مزید سکڑ گئی۔ میں دل ہی دل میں اپنی جان کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ دونوں کرندے بھاری قدموں کے ساتھ میری گلی سے نکل کر آگے سڑک کی طرف چلے گئے۔ جب ان کی آوازیں مکمل طور پر دور ہو گئی تو میں نے ایک لمبی سانس لی اور وہی مٹی پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اپنے بکھرے ہوئے حواس کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے ہر حال میں شادی والے ہال تک پہنچنا تھا اور احتشام کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی بچی ہوئی ہمت جمع کی اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی آہستہ آہستہ مین روڈ کی طرف چلنے لگی۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ کچھ فاصلے پر موجود ایک پیٹرول پمپ کی روشنی مجھے دکھائی دی۔ پیٹرول پمپ ابھی کھلا ہوا تھا۔ میں اپنی بچی کچی طاقت سمیٹ کر وہاں پہنچی۔ دروازے کے پاس ایک شخص پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میری گھبراہٹ مزید بڑھ گئی۔ خدا میری مدد کرے، میں نے ہامتے ہوئے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس شخص نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، میری حالت دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ میرا روسی جوڑا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر مٹی اور خون کے دھبے لگے ہوئے تھے اور پاؤں سے زخموں کا خون بہہ رہا تھا۔ یا اللہ، خاتون کون ہو تم اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے پریشانی سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ پلیز میری مدد کریں۔ میں نے اسے پوری بات بتائے بغیر صرف اتنی التجا کی کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور وہ کرندے کسی بھی لمحے واپس آ سکتے تھے۔ اللہ بہتر کرے، جلدی سے یہاں بیٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ مت، اس نے ہمدردی سے کہا اور فوراً اپنا موبائل نکال لیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پولیس ہیلپ لائن پر کال کی۔ دوسری طرف سے خاتون افسر کی آواز سنائی دی تو میری ہمت ٹوٹ گئی اور میرے آنسو بہنے لگے۔ ہیلو پولیس ہیلپ لائن، اپنی شکایت درج کروائیں۔ میں روتے ہوئے پیٹرول پمپ کی لوکیشن بتائی اور شادی ہال کا مکمل پتہ بھی انہیں دے دیا۔ افسر نے مجھے وہیں رکنے کا کہا اور یقین دلایا کہ پولیس فوراً پہنچ رہی ہے۔ اسی وقت شادی ہال میں خطرناک خاموشی چھائے ہوئے تھی۔ بارش رک چکی تھی، ہال میں شور شرابہ تو تھا لیکن میری غیر موجودگی نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ احتشام ہال کے ایک کونے میں بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا اور مسلسل اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کرندوں کو کئی بار فون کر کے پوچھا کہ عائشہ ابھی تک کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی۔ میرے والد بھی سخت پریشان تھے، وہ بار بار خالہ کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا بات ہو گئی ہے۔ احتشام نے موقع دے کر اپنا ڈرامہ شروع کر دیا۔ وہ ایک بہترین اداکار کی طرح اچانک کھڑا ہوا اور گلا صاف کرتے ہوئے نہایت افسردہ لہجے میں بولا، محترم مہمانوں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ ایک انتہائی شرمناک بات بتانی پڑ رہی ہے۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ عائشہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی پورا ہال سناٹے میں ڈوب گیا۔ میرے والدین کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ احتشام نے مزید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ میں تو اس سے سچی محبت کرتا تھا لیکن اس نے میرے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ میرے والد صدمے سے لڑکھڑا گئے اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ میری ماں چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ احتشام دل ہی دل میں اپنی کامیاب چال پر خوش ہو رہا تھا اور حال سے خاموشی سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک ہال کے مرکزی دروازے کے باہر
تیز بریکوں کی خوفناک آواز گونجی۔ پولیس کی 3 گاڑیاں نیلی اور سرخ روشنیاں جلاتی ہوئی سیدھا ہال کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ سب لوگ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے میں ہال کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ میرا پھٹا ہوا روسی لباس مٹی اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ پورا حال مجھے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ عائشہ میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اور یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ میری بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی؟ میرے والد مجھے دیکھتے ہی دیوانہ وار میں طرف بڑھے تاکہ مجھے گلے لگا سکے۔ رک جاؤ بابا، تم وہیں رک جاؤ۔ میں نے اپنا زخمی ہاتھ آگے بڑھا کر انہیں سختی سے رکنے کا اشارہ کیا۔ میرے لہجے میں عجیب سی سختی، غصہ اور ٹوٹا ہوا درد تھا۔ اب رونے اور پچھتانے کا وقت گزر چکا ہے بابا۔ میں نے آنسو سے بھرے چہرے کے ساتھ خود کو سنبھالا اور مضبوط قدموں کے ساتھ احتشام کی طرف بڑھی، جو مجھے یوں زندہ اور اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر پتھر کا بن چکا تھا۔ مجھے زندہ اور پولیس کی موجودگی میں ہال کے اندر کھڑا دیکھ کر احتشام کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ چند لمحے پہلے جو شخص میرے کردار پر الزام لگا رہا تھا، جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اب اس کے چہرے سے ساری رونق، تکبر اور اعتماد غائب ہو چکا تھا۔ وہاں موجود تمام مہمانوں اور رشتہ داروں کو اب اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقت وہ نہیں تھی جو احتشام ایک ماہر اداکار کی طرح اسٹیج پر کھڑے ہو کر بیان کر رہا تھا۔ پکڑ لو اسے، یہ درندہ آج کسی صورت یہاں سے بچ کر نہیں جانے پائے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے بلند آواز میں انسپیکٹر کو اشارہ کیا۔ پولیس کے جوانوں نے غیر معمولی پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ 2 مضبوط اہلکاروں نے احتشام کا پیچھا کیا اور اسے ہال کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ چھوڑ دو مجھے، تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ میرے تعلقات بہت اوپر تک ہیں، میں تم سب کی وردیاں اتروا دوں گا۔ احتشام نے زمین پر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اور پولیس والوں سے مزاحمت کرتے ہوئے چیخ کر کہا، تیری ساری گنڈا گردی اور تعلقات کا نشہ ابھی تھانے جا کر اتر جائے گا، ایک اہلکار نے غصے سے کہا، اور اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے موڑ کر مضبوط ہتھکڑیاں لگا دی۔ احتشام ایک بے بس جانور کی طرح فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اسی دوران پولیس کی ایک اور گاڑی ہال کے مرکزی دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ اہلکار 2 کرندوں کو گریبان سے پکڑ کر اندر لائے جو مکان کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ پولیس والوں نے انہیں گھسیٹ کر احتشام کے پاس ہال کے فرش پر گرا دیا۔ ان کے چہروں پر خوف اور شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے وہ بوڑھی عورت ختیجہ بھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی، جسے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی تھی۔ ختیجہ کا چہرہ گرچہ تھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج ایک طویل عرصے بعد سکون اور اطمینان کی چمک تھی۔ اب تمام کردار ہال میں سب کے سامنے موجود تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور سب کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ میرا روسی جوڑا پھٹا ہوا تھا اور مٹی اور خون سے بھرا ہوا تھا، لیکن میرا حوصلہ پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہی لوگ میرے کردار پر شک کر رہے تھے اور میرے والدین کو تانے دے رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور مضبوط آواز میں پوری حقیقت بیان کرنا شروع کی۔ میں نے ہال میں موجود ہر شخص کو بتایا کہ کس طرح بارات کے انتظار کے دوران مجھے میرے کمرے سے اغوا کیا گیا، مجھے بے ہوش کر کے ایک پرانے خستہ حال مکان میں لے جایا گیا اور وہاں مجھے احتشام کی حقیقت کے بارے میں کیا کچھ معلوم ہوا۔ میں نے ختیجہ کے ہاتھ سے وہ پرانی خاکی رنگ کی فائل لی اور سب کے سامنے بلند کر دی۔ اس فائل میں اس شخص کے تمام جرائم کا ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے فائل میں موجود ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور تصویریں نکال کر اپنے والدین اور خاندان کے بزرگوں کی طرف بڑھا دی۔ یہ شخص کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا مینیجر نہیں، بلکہ خطرناک قاتل ہے۔ یہ معصوم، خوبصورت اور غریب لڑکیوں کو دبئی کے خواب دکھا کر اپنے جال میں پھنساتا ہے، ان سے شادیاں کرتا ہے، ان کا سونا، جہیز اور رقم ہتھیا لیتا ہے اور پھر ایک خاص قسم کا زہر دے کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ حال میں موجود ہر شخص یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ سب کے چہرے خوف اور حیرت سے زرد پڑ چکے تھے۔ خالہ کا رنگ بھی اڑ چکا تھا اور ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ حقیقت اتنی واضح اور خوفناک تھی کہ وہاں موجود کوئی شخص بھی احتشام کے حق میں ایک لفظ نہ بول سکا۔ اچانک خالہ کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ روتی ہوئی میرے قدموں میں گر پڑی۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، مجھ پر رحم کرو، مجھے الزام مت دو، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا بڑا درندہ بن چکا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ خالہ نے میرے قدموں میں سر رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ میں سختی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور انہیں خود سے دور کر دیا۔ اب معافی اور پردہ پوشی کا وقت ہمیشہ کے لیے گزر چکا ہے خالہ، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ کو شروع دن سے سب پتا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کے گناہوں پر پردہ ڈالا، میری زندگی تباہ کرنے میں آپ برابر کی شریک ہیں۔ ان بے گناہ لڑکیوں کا خون آپ کے ہاتھوں پر بھی لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور قانون بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرے والد جو ایک صدمے اور ندامت میں خاموش کھڑے تھے، اچانک تیزی سے آگے بڑھے
اور مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ ان کے گرم آنسو میری گردن پر گر رہے تھے۔ بیٹی، اپنے اس بے بس باپ کو معاف کر دو۔ میری بچی، میں نے تمہیں جھوٹی عزت اور دولت کی لالچ میں اپنے ہی ہاتھوں موت کے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ مجھے رشتہ داروں پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ والد نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا۔ انہیں مکمل طور پر احساس ہو گیا تھا کہ اندھے اعتماد اور جھوٹی دولت کی چمک نے انہیں کتنا بڑا اور خوفناک دھوکہ دیا تھا۔ ابا جان، غلطی صرف آپ کی نہیں، اس پورے معاشرے کی بھی ہے، جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے اور انہیں جلد از جلد کسی بھی کھاتے پیتے گھرانے میں بیچنے کی فکر میں رہتا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ان کی آنکھیں صاف کی، اگرچہ میں خود بھی اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ انسپیکٹر نے اپنے جوانوں کو اشارہ کیا۔ پولیس اہلکاروں نے احتشام اور اس کے دونوں کارندوں کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور انہیں پولیس کی بھاری موبائل میں ڈال کر سیدھا تھانے منتقل کر دیا۔ حال میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں میلی ہمدردی اور اندھی خاندانی روایت کی نفرت موجود تھی۔ اس ہولناک واقعے نے میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ میں نے اس رات کے بعد شادی سے متعلق تمام دقیانوسی خیالات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیا اور اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا مضبوط فیصلہ کیا۔ میں نے دن رات محنت کی اور شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی تمام تر توانائی صرف کر دی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت ان مظلوم لڑکیوں کے چہرے رہتے تھے جنہیں کبھی انصاف نہیں مل سکا۔ کئی سالوں کی مسلسل محنت کے بعد میں نے نمایاں نمبروں سے قانون کی ڈگری مکمل کی اور شہر کی ایک کامیاب، نڈر اور باصلاحیت وکیل بن گئی۔ میرا مقصد صرف دولت کمانا نہیں تھا، بلکہ ان عورتوں کو انصاف دلانا تھا جو خاندانی دباؤ، معاشرتی رسموں اور جھوٹے رشتوں کی بینڈ چڑھ جاتی ہیں۔ میں نے احتشام کا کیس کسی اور وکیل کو دینے کی بجائے خود لڑا اور تمام ثبوت نہایت مہارت اور پیشہ ورانہ انداز میں عدالت کے سامنے پیش کیے۔ میں نے ختیجہ اور ان تمام مرنے والی لڑکیوں کے غریب والدین کو بھی تلاش کیا اور عدالت میں گواہی کے لیے پیش کیا۔ میں نے عدالت کے سامنے احتشام کے پورے جرائم پیشہ نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ میرے پاس ثبوت اتنے مضبوط اور گواہیاں اتنی اچھی تھی کہ عدالت کو فیصلہ سنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ احتشام کو سنگین جرائم اور بے گناہ لڑکیوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی، جبکہ اس کے گینگ کے دیگر ارکان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ میری خالہ کو بھی قتل میں سہولت کاری اور جرائم چھپانے کے الزام میں طویل قید کا سامنا کرنا پڑا۔ میری کہانی کا سبق نہایت واضح اور سادہ ہے کہ بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت صرف ظاہری دولت، بیرون ملک نوکری اور بڑی بڑی باتوں کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ انسان کے کردار، اس کی عادتوں اور خاندانی پس منظر کی مکمل تحقیق کرنی چاہیے۔ اندھا اعتماد، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار پر کیوں نہ ہو، اکثر تباہی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔